ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، ہمارے پاس نیکیوں کے مواقع بہت کم ہو رہے ہیں اور عبادات کے مواقع بھی کم ہو رہے ہیں۔ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ فائدہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج بھی طاق رات ہے، یعنی آج 27ویں رات ہے، جس کے بارے میں عام طور پہ ہمارے سوسائٹی میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ حالانکہ شب قدر کے حوالے سے ہم پچھلے ایپیسوڈز میں سے کسی ایک میں یہ ریکارڈ کر چکے ہیں کہ شب قدر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اگر آخری عشرے میں تلاش کریں تو بھی اس حوالے سے کوئی شورٹی نہیں ہے، اور اگر طاق راتوں میں تلاش کریں تو بھی اس حوالے سے شورٹی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہی طاق رات ہو اور یہی وہی شب قدر کی رات ہو جس کی ہمیں تلاش ہے، اور ہم سب اسی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں کہ ہم اس شب قدر کو پا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رات کے حوالے سے جو ہمارا سوشل ٹرینڈ ہے کہ یہ 27ویں ہے اور یہ شب قدر ہے، تو عام طور پہ لوگ اجتماعی عبادت کرتے ہیں، اور اسی اجتماعی عبادت کے دوران کچھ ایسی شرک و بدعت کی رسومات بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو کہ منع ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں، ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اجتماعی ذکر کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ اجتماعی ذکر اگر کوئی انسان کرے تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے اور اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، اور اس دوران ہمیں کون کون سے آداب جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے۔ ناظرین، ذکر کے معنی ہوتے ہیں ریپیٹیشن یا یاد دہانی۔ شرعی اصطلاح میں ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور اس کے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کو نہ جوڑا جائے، یہ ہوتا ہے ذکر اللہ۔ اور ذکر اللہ کی فضائل و برکات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے یا اس کا عمل ہے جو اسے ذکر کے ذریعے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو پڑھنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں کسی اور سے اس عمل کے بارے میں نہ پوچھوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ تو کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اللہ کا ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم آج کی رات میں اس کی کثرت کر سکتے ہیں، چاہے ہم اکیلے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں یا کسی محفل میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں، ہم یہ ذکر اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کثرت ہم کر سکتے ہیں۔ آگے اس کے علاوہ یہ کہ ذکر جو ہے بیسیکلی یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔
اللہ کی معرفت کا درخت ہے۔ اور درخت کا کیا کام ہوتا ہے کہ درخت سب سے پہلے جب لگتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے پھل کو آگے پرورش دینا۔ پھل جب اس پر اگ جاتا ہے تو وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کی معرفت کا درخت لگ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس پہ جتنا بھی پھل لگے گا وہ سارا کا سارا اللہ ہی کا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان اللہ کے ساتھ دن بدن جڑتا چلا جاتا ہے، آگے آگے اللہ کے ساتھ انسان جڑتا چلا جاتا ہے۔ سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی یاد کرتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبقت کرنے والے لوگ کہا، یعنی سبقت حاصل کرنے والے لوگ کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک میں زیادہ ذکر کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اسی کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ناظرین اکرام، اللہ کو اسپیسیفکلی یاد کرنا یہ تو ہے ہی، بلکہ یاد رکھنا بھی چاہیے۔ ہم روزمرہ روٹین کے جب کوئی کام کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی کام اللہ کی ناراضگی سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام کے ذریعے ہم اللہ کی ناراضگی نہ مول لینے والے ہوں، بلکہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے لوگ بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس پر سکینت طاری ہوتی ہے، اور اللہ اپنے مقربین میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی ہم صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قریبی لوگوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم بھی فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر اس انداز میں کریں جیسے اللہ کو پسند ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ذکر اخلاص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اگر نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو ہی ہمارے ذکر کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ جیسے یہ حدیث مبارکہ بھی ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی اور سنی ہوگی کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ کر سکو تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھنا ہے کہ ہر حالت میں کثرت سے ذکر کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ اب جیسے آج کل لوگوں کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، رمضان المبارک کا جیسے ہی آخری عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے ہماری عبادات میں بعض اوقات کمی آ جاتی ہے، ہم بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہم فریش نہیں فیل کر رہے ہوتے، ہم کاموں میں زیادہ لگے رہتے ہیں، تو ذکر اس کی وجہ سے ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ چونکہ ہمارے پاس ایک بھرپور موقع موجود ہے، اس میں ہم نے ذکر میں کوئی کمی نہیں کرنی۔ ذکر کی کثرت ضروری ہے۔ ذکر کی کثرت کے حوالے سے کچھ مددگار امور علماء کرام نے بیان کیے ہیں، یعنی ذکر کرنے والوں کو اس ذکر کے بارے میں علم ہو جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ثواب کا علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، جب تک نہیں پتہ چلے گا ذکر کے اندر کوئی لذت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کلمہ کے پڑھنے سے ریلیٹڈ آپ کو تبھی مزہ آئے گا جب آپ کو کلمہ کے فضائل پتہ ہوں گے یا اس کے ثواب سے متعلقہ آپ کو کچھ معلومات ہوگی تبھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا نقطہ اس میں لکھتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا جو ہے تصور ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، کہ یہ پتہ ہو کہ بہترین ذکر کریں گے تو وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اور ذکر میں کمی
جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں، ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، بلکہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذکر کرنے سے جہنم سے بھی بچا جا سکتا ہے. یعنی جیسے ہم اگر پڑھتے ہیں اللہم اجرنی من النار، یہ دعا پڑھتے ہیں تو اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ کر لے، تو اللہ آگ سے محفوظ کر لے گا. اسی طرح شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ذکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ذکر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ کی معیت ذہن میں رکھنے کے لیے ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے، عالم الغیب ہے. قرآن میں آتا ہے عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، کہ اللہ علم رکھتا ہے غیب کے بارے میں. جب وہ غیب کے بارے میں علم رکھتا ہے تو وہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے. اللہ موجود ہے، اس کا حاضر ہونا ہم نے ذہن میں رکھ کے پھر ذکر کرنا ہے. اس کے علاوہ ذکر جو ہے عبادات کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے، کہ آج یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس سے ہماری آج کی عبادت بھی بہتر ہو اور ہماری بعد والی عبادات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو. اس کے بعد نمبر 3، یعنی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے جو پوائنٹس پڑھے تھے وہ تھے ذکر میں مددگار امور. اب یہ جو آداب ذکر پڑھ رہے ہیں اس میں تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ذکر میں دل، زبان اور اعضائے جسم کو شامل رکھنا. اب اس کو کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ذکر جب انسان کرتا ہے تو زبان تو حرکت کر رہی ہوتی ہے، دل بھی اس کی گواہی دے. صرف زبان پڑھے گی تو دل اس کا اگر ساتھ نہیں دے گا تو اس میں خشوع پیدا نہیں ہوگا. دل بھی ساتھ دے، جو زبان سے بول رہے ہیں دل بھی اس کی گواہی دے. اور اس کے علاوہ اعضائے جسم یعنی زبان کے علاوہ اعضائے جسم کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ، پاؤں وغیرہ، ہر چیز. ان کو بھی ذکر میں شامل کیا جا سکتا ہے. اب ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم وضو کریں گے، باوضو رہیں گے، تو اس سے وہ ساری چیزیں، یعنی ہمارے جو اعضائے جسم ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے اللہ کے ذکر سے. اگرچہ وضو کے بغیر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. پھر نمبر 4 پہ ہے اس کے علاوہ دل کی نرمی اور آنسوؤں کے ساتھ ذکر کریں. انسان جب ذکر کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ میں کسی عام ہستی کا ذکر نہیں کر رہا، میں تو بڑی بلند و بالا ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس لیے اس ذکر میں آنسو بھی شامل ہونے چاہیے، التجائیں شامل ہونی چاہیے، دعائیں شامل ہونی چاہیے. دعا بھی ذکر ہے اور ذکر دعا ہے، کیونکہ انسان وہی اللہ کا ذکر کرتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، کثرت سے مانگتا ہے. اور اللہ کا ذکر کیے بغیر جو ہے وہ دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے. اور 8 نمبر پہ ہمارے پاس ہے کثرت سے تلاوت قرآن کی حرص رکھنا. انسان جتنا بھی قرآن پڑھے اس کا کبھی دل نہ بھرے میں تھوڑا سا اور ہی پڑھ لوں، میرے پاس ٹائم کم ہو گیا، اچھا چلیں اب میں کھانا بنا رہی ہوں، ساتھ تلاوت لگا کے سن لیتی ہوں. اچھا چلیں اب میں رات کا تھوڑا سا ٹائم بچ گیا ہے، اس میں قرآن پڑھ لیتی ہوں. رات کا قرآن پڑھنا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو قرآن پاک پڑھنے کی جو حرص ہے یہ ہمارے دلوں سے کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ذکر و اذکار ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنے چاہیے، اپنے سے بنا کے نہیں کرنے چاہیے. نمبر 10 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے استغفار کی کثرت، اور اس پر مغفرت اور ثواب کا وعدہ بھی ہے. یعنی استغفار کی اگر کثرت کریں گے، دیکھیں شب قدر ہے جس کے لیے ہم لوگ جاگ رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں کثرت سے، اور دل میں یہ رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے ایسی توبہ کریں، ایسی مغفرت مانگیں کہ جس کے بعد اللہ ہمیں بخش دے. کیونکہ سورہ فرقان میں آتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو توبہ کر لے اور اس کے بعد نیک اعمال کرے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ بدل دیتا ہے سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر اس کے علاوہ جن اذکار کو 11 نمبر کا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جن اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص جگہ اور خاص مواقع کے لیے ارشاد فرمایا ہے ہمیں وہ لازمی پڑھنے چاہیے.
جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ طاق رات ہے آج، اللہ کرے کہ یہی شب قدر ہو اور ہم میں سے ہر کوئی اس رات کو پا لے. تو اس رات کے لیے جو ذکر و اذکار ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یہ سب لوگ یہ ذکر جو ہے اس کو آج اپنی زبان پہ جاری رکھیں. ناظرین اکرام، اختتام سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی جو کہ آج کے مختصر وقت کے حوالے سے بڑی سوٹیبل ہے، جو ہمارے پاس رہ گیا ہے. ہمارے پاس رمضان المبارک کے لیے صرف 3 یا 4 دن رہ گئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا فرمایا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ ممبر کے پاس آؤ. ہم سارے ممبر کے قریب چلے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھی چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آمین، اور پھر تیسری سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آمین. اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، نماز مکمل ہوتی ہے. تو بعد میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سارا معاملہ پوچھا کہ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس جبرائیل آئے تھے. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، اس وقت یہ ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ یعنی بدبخت ہے وہ انسان، یا بعض روایات میں ہے کہ اللہ اس انسان کو برباد کرے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں نیکیوں کو نہ کمایا اور اس میں مغفرت حاصل نہ کی، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہ کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا. پھر اس کے بعد دوسری سیڑھی جب چڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ پھر یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ برباد ہو ایسا انسان جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آمین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ جس نے رمضان میں اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھا، نیکیوں کے بھرپور مواقع موجود تھے، اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سے دور رکھا. تو کہیں ہمیں بھی وہ بد دعا نہ لگ جائے. اس بد دعا سے بچنے کے لیے خوب محنت کریں. رمضان المبارک میں اپنے آپ کو لگا دیں نیکیاں کرنے کے لیے، چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو. کبھی بھی اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم نہ کریں، عبادت سے محروم نہ کریں. اپنے معاملات کو بھی اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ وہ عبادت بن جائیں. اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے یہ تمام عبادات جو ہم کر رہے ہیں، بے شک تھوڑی سی ہیں، ان کو بہت سارا جان کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.